السلام علیکم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان ہارون عباسی پیش خدمت ہے. آج جو پرسنالٹی ہمارے تشریف لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، جناب اقبال شاہد صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بہت ہی ورسٹائل پرسنالٹی ہے تو غلط نہیں ہوگا. شاہد صاحب کی زندگی مسلسل جد و جہد میں گزری ہے اور نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی ایک سمجھے کہ ایک گائیڈنس ہے، ایک رہنمائی ہے کہ انسان اگر محنت کرے، انسان اگر جد و جہد کرے تو کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومتی ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ تشریف لائے. آپ خود ہی اپنے بتائیے کہ آپ نے کہاں سے زندگی کا آغاز کیا اور کہاں تک پہنچے آپ. عباسی صاحب بہت شکریہ، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آج کل کے کرنٹ افیئر اور روزانہ آپ ٹی وی کو دیکھتے ہیں، یہ آپ نے بڑا منفرد ایک پروگرام شروع کیا ہے. اور یہی ایک چیز ہے کہ بس میں تو ناچیز کو خاص نہیں ہوں، لیکن جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے ان کو دیکھنے کے بعد نوجوانوں میں ایک ہمت پیدا ہوتی ہے کہ پاسبلٹی ہر وقت موجود رہتی ہے. اور جس کو بھی آپ کسی شخصیت کا ذکر کریں گے تو ان کی شروع کی جو زندگی ہے وہ آپ کو جب بتائی جاتی ہے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے مرحلے طے کر کے لوگ آگے آئے. اچھا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ملک کا کچھ وزیر اعظم بن گیا ہوں یا میں بڑی اہم چیز میں اپنے طور پر کہ جس طرح آپ لوگ چند لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہر آدمی جو جس نے ترقی کی ہے، چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ کی ہے، اس کو ترقی ہی کہا جائے گا، اس کو کامیابی ہی کہا جائے گا. بالکل بالکل. مثلاً ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے کہ جو کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں، سورسز لیس ہیں، دیہاتوں میں راستے نہیں ہیں، گائیڈنس نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بالکل ان پڑھ ہے اور روزی روٹی ہے زیادہ نہیں ہے چیزیں، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کام تو کیا جا سکتا ہے. تو میرا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجرانوالہ سے میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے اور اس کے نزدیک ہی تھوڑے فاصلے پر ہمارا گاؤں تھا، پکھڑے والی کلاں. یعنی یہ آپ لدھا وڈائی سے رائٹ ہینڈ جائیں تو وہاں بھی آ جائے گا، پرلی علی پور روڈ سے آئیں تب بھی آ جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ اس گاؤں کے بچوں کو پڑھنے کے لیے دونوں سڑکوں پر ہی جانا پڑتا تھا، وہاں راستے دونوں طرف کچے تھے. اور آپ 65 یا 68 کے اگر زمانے دیکھیں تو راستے تو بالکل نہیں تھے، تو بچے پیدل ہی جاتے تھے اور پیدل بھی بڑی دور جاتے تھے. سردیاں بھی بے حد ہوتی تھیں، گرمیاں بھی بڑی ہوتی تھیں، بارشیں بھی بڑی ہوتی تھیں، لیکن پر میں بھی ایسے ہی سکولوں میں پڑھا، ہم پیدل بڑی دور جاتے تھے. صبح کہنے کا مقصد یہ ہے. اور لیکن گھڑی نہ ہونے کے باوجود لوگ سکول صحیح ٹائم پر پہنچ جاتے تھے. یعنی ہو نہیں سکتا کہ بچہ لیٹ ہو. تو وہاں جو ڈرل ماسٹر تھا، جب اس نے گھنٹی بجائی تلاوت کے بعد، یعنی جو اسمبلی ہوتی ہے، تو بچے حاضر تھے، شوق سے حاضر تھے. تو یہ میں نے تعلیم وہاں سے حاصل کی. اس کے بعد BA وغیرہ کرنے کے بعد ابتدائی طور پر میں عباسی صاحب میں ایک بینک میں بھرتی ہو گیا. اور اندازہ لگیں کہ آج کل تو خیر وہ سی بات نہیں نظر آتی خاص، میں کافی زیادہ دیہاتوں میں اکیلا ہی بینک میں تھا. اس زمانے میں 2 نوکریوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جس آدمی کی بڑی کامیابی گنی جاتی تھی، یا بینک میں ہو یا PIA میں ہو. یہ 2 ڈپارٹمنٹ تھے. میں بینک میں چلا گیا. بینک میں نے کافی سال کام کیا. وہاں مجھے ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کا بڑا شوق تھا. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ریسیو کیا، میں نے خود انہیں ہار پہنایا. یہ تو ضمناً بات آ گئی. اس کے بعد میرا ملنا جلنا جو تھا نا، وہ سر ایسے سمجھ لیں کہ دیہات بھی بڑا ہمارا کمزور تھا، ہولڈنگ بڑی کم تھی زمین کی، لوگوں کے پاس روزگار اتنا نہیں تھا. لیکن میری پتہ نہیں کیوں مطلب لوگوں کو ملتا بڑا تھا. دور دراز دیہاتوں میں اچھے لوگوں سے، شہروں میں اچھے لوگوں سے، جو نام میں آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ایک نام پر لوگ ہوتے ہیں، ان سے بڑی ملاقاتیں تھے. مجھے وہ لائک بھی کرتے تھے، گفتگو میں ان سے سنتے تھے. میری پھر تعلقات قائم ہو گیا چودھری انور بھنڈر صاحب سے. وہ اسپیکر ویسٹ پاکستان رہے تھے، بڑے پیارے انسان تھے. ہم نے حبیب بینک میں ایک کیس کیا ہوا تھا اپنے ایڈمنسٹریشن کے اوپر. تو لاہور میں جب پیش ہونے کے لیے آئے تو انور بھنڈر صاحب جو تھے وہ یونائٹڈ نیشن چلے گیا. تو انہوں نے کہا میاں یاسین بھٹو صاحب ایک تاریخ ذرا بھگتانا. میں نے ان سے ایک تاریخ بھگتی، پھر وہ ان کی زندگی تک موجود رہی، ان کی فوتیدگی تک.
ایسا وہ کہ الیکشن ہوئے، وہ پاکستان کے وزیر تعلیم بن گئے وفاقی، پھر وزیر خزانہ بن گئے. انہوں نے کہا کہ تم اسلام آباد، انہوں نے میری پوسٹنگ بینک سے ریزائن کرنے کے بعد وہاں 18 گریڈ میں ہو گئی. میں پھر ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر اسٹاف افسر رہا. بڑے شاندار زمانے تھے 1985 1988 تک. وہ اسلام آباد چھوٹا سا، بڑے پیارے لوگ، اور وزیر اعظم بھی کسی نہ کسی کھانے پر آپ کو مل جائے گا، اسی کھانے میں آپ کو صدر بھی مل جائے گا. تو بڑا ہی شاندار دور میں نے وہاں گزارا. اور الحمدللہ میں نے پھر لاسٹ دور جب گورنمنٹ ان کی ڈیزالو کی گئی تو میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو فیڈرل فائنانس منسٹر تھا. اور الحمدللہ پرائم منسٹر ہاؤس کے جو 4 لوگ تھے، یعنی اے ڈی سی ٹو پرائم منسٹر اور ملٹری سیکرٹری، اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے، اور ایک کرنل ٹریسلر صاحب، اور چھٹا میں تھا، اور ایک اور یہ قمرالزمان صاحب بھی ڈپٹی سیکرٹری تھے وہاں، جو بعد میں چیئرمین نائب بنے. یہ وہ دور ہے. تو ہم نے بڑا جمی کارٹر کے کھانے میں مجھے بڑی ایک اعزاز حاصل ہوا. بعد میں گورنمنٹ ڈسمس کر دی گئی. تو اس دوران پھر میرے ملنا جلنا، اور میرے کام کا بس بڑا شوق تھا. اچھا وہ دور بھی ایسا تھا کہ مجھے بالکل یقین ہے کوئی پیسہ پوسا، کوئی رشوت کسی منسٹری میں نہیں تھی، بالکل میں ایمانداری. ہمارے ایسے اسٹاف تھے، بینکوں کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اور اس وقت منسٹری آف فائنانس کے انڈر ہوتے تھے. سی بی آر ہے، سی بی آر کے امتیازی صاحب اللہ مرحوم جنرل نصیب کرے، اتنے کمال انسان، بالکل غلام اسحاق خان صاحب. یعنی وہ شخصیات تھیں جن کے اوپر آپ ایسے بھی نہیں انگلی اٹھا سکتے، ایسے بھی نہیں اٹھا سکتے. تو میاں یاسین بٹو صاحب، جنیجو صاحب، اس میں ذکر چھوٹا سا ضرور کروں گا جنیجو صاحب کا، کہ جب دلیپ کمار شو ہوا بڑی دیر کے بعد، ضیاء کی اس اسلامائزیشن کے بعد ڈرتے ڈرتے بعد میں تھوڑی فضا کھولی، تو ہم جب وہاں گئے جمنیزیم میں تو دیکھا پرے اسد جنیجو کھڑا ہے، ساتھ اے ڈی سی کھڑا ہے، دور کھڑا ہے. یہ آج کے لیے سبق ہے. میں بھاگ کے کہا، میں کہ اپنا امتیاز شیخ یہ تم کہاں کھڑے ہو؟ کہتے یار اسد جنیجو جو ہے وزیر اعظم کا بیٹا ہے، تو یہ پوچھ کے نہیں آیا، نہ ہمارے پاس ٹکٹ ہے، اچھا، اور نہ ہمارے پاس ہے. تو جنیجو صاحب کو ہم نے اس لیے نہیں بتانا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ نے کسی طریقے سے اس میں انٹر ہو گئے ہیں تو وہ مجھے اسلام آباد آنا بند کر دیں. ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا. تو غیر قصہ کو تھا، گورنمنٹ ختم ہو گئی. میرے تھوڑا سلام دعا، اور چونکہ بڑے پیار محبت سے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادہ میری برخورداری ہو چکی تھی، یہ کہہ سکتے ہیں. تو بڑے لوگ صاحب جو تھے، جنیجو صاحب کے بارے میں جنرلی کنسیپشن یہی ہے کہ وہ بہت آنیسٹ آدمی تھے، اور بہت قانون اور اس کی پاسداری کرنے والے آدمی تھے. آپ نے تو انہیں بہت قریب سے دیکھا، تو آپ نے کیا محسوس کیا ان کو کہ وہ تقریباً اس وقت پنڈی میں پرائم منسٹر ہاؤس تھا، پنڈی میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تھا. جنیجو صاحب کا یہ تھا کہ ہم تقریباً وزیر خزانہ نے ایک دن چھوڑ کے دوسرے ضروری ملنا ہوتا تھا. پھر اس کو آپ کچن کیبنٹ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، کیونکہ یہ 4-5 لوگ زیادہ، اسلم کھٹک صاحب ایک ہوتے تھے، میاں صاحب ہوتے تھے، 2-4 اور لگا لیں. یہ شام کو وہاں ضرور میٹنگ سمجھ لیں، لان میں بیٹھے ہوتے تھے، فائلیں ڈھیر لگا ہوتا تھا، ایک ایک وہ فائل پڑھتے جاتے تھے تو کام کرتے جاتے تھے. میں نے ان جیسا اچھا تیز رفتار پاورفل ایسا کہ آپ بالکل آج کی دور کی، میں بالکل آپ نے درمیان میں بھی یاد کروا دیا کہ جنرل رفاقت چیف آف دا جنرل اسٹاف، وہ بیگم شفیقہ ضیاء کو اگر کام ہوتا تھا تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس ٹیلی فون کرے یا ڈائریکٹ وزیر خزانہ کو کہہ دے. جنرل صاحب کی مہربانی اور پیار تھا کہ ان کو پتا تھا میں نے میسج دینا ہے، وہ مجھے ٹیلی فون کر دیتے تھے، ذرا میاں صاحب کو سلام کر دینا. اچھا، جب اچانک ضیاء الحق صاحب نے جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ختم کر دی تھی، اس وقت آپ نے کیا دیکھا، ان کے کیا جذبات اور احساسات تھے؟ ہم ایئرپورٹ پر کھڑے تھے. میرے رائٹ ہینڈ جو باہر سے کیا آئے تھے، کسی دورے سے؟ دورے سری لنکا مجھے تو یاد ہے شاید. تو دورے پر پورے انتظامات تھے اور ہم ایئرپورٹ پر کھڑے تھے. انور سیف اللہ اور میں اور نثار ایئرپورٹ پر وی آئی پی لانج میں کھڑے تھے. تو پورا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ آیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جہاز کے اپرن سے چلے گئے تھے. جب پریس کانفرنس ہوئی، کیونکہ آج کل میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جہاز کے اوپر ہی ڈسمس کر دیا گیا تھا، اور لیکن ہم تو آئی وٹنس. پریس کانفرنس باقاعدہ ہوئی
اور پریس کانفرنس کے دوران 2-3 صحافی جو تھے وہ اٹھ کے، سوال ظفر تھے اور ایک اور تھے ہمارے خالد احمد، جی خالد صاحب ہوں گے میرے خالد صاحب، آپ نے صحیح یاد کروایا. اور اس طرح وہ جب گئے تو پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا جی کیونکہ صدر مملکت نے چائنا کا دورہ کرنا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر بلایا، انہیں ابھی فلائی کر دینا. لیکن جب ہم وہاں سے ایئرپورٹ سے چوری انور عزیز صاحب مرحوم، میاں یاسین بھٹو صاحب اور میں، ہم آخری میٹنگ تھی کیونکہ 6 کو غالباً بجٹ پیش ہونا تھا، یہ 29 تاریخ کی بات ہے، 4 بجے ہوں گے یا 4:30 یا سم تھنگ ایسا کوئی ٹائم تھا. جب ہم کیو بلاک یعنی منسٹری آف فائنانس کے گئے تو اس وقت آل پاکستان چیمبر آف کامرس جس کو کہتے ہیں فیڈرل چیمبر آف کامرس کا لاسٹ میٹنگ تھی، کیونکہ بجٹ جو میں ایک ضروری چیز ہے کہ تمام ملک کی چیمبر آف کامرس سے میٹنگوں کے بعد فیڈرل چیمبر سے میٹنگ ہوتی تھی اس زمانے میں، آج کل تو کوئی نہیں ہوتی، آج کل بس ایسے ہی چلتا ہے. تو وہاں جب گئے تو میں اپنے کمرے میں، جو سر پرائیویٹ سیکٹری یا اسٹاف کا کمرہ ہوتا ہے، شام سے کچھ 2 لوگ تو زیادہ نہیں تھے، تو میاں صاحب نے مجھے بزر دی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے اسلام آباد میں رہے ہیں کہ ایک گرین ٹیلی فون بھی ہوتا تھا، وہ 3 ڈیجٹ ہوتا تھا. ریڈ ہم نہیں اٹھا سکتے تھے، گرین ہم اٹھا لیتے تھے. گرین یہ کہ جتنے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، پریزیڈنٹ ہے یا منسٹر، سینئر منسٹر ہیں، وہ اس سے بات کر لیتے ہیں. وہ ہاٹ لائن جو ہوتی ہے، ہاٹ لائن سمجھ لیں، ہاٹ لائن سے بھی وہ ہاٹ لائن ہے کیونکہ وہ سیریس ہے. مجھے میاں صاحب نے کہا پتہ کرو. میں نے پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کیا تو وہاں امتیاز شیخ اور صاحبزادہ سعید تھے، ہاں مجھے یاد صاحبزادہ سعید تھے، ADC ٹو پرائم منسٹر. انہیں میں نے جب کہا کہ میں احمد سعید کو کیا بات کیا ہے، اس نے کہا آپ خاموشی سے منسٹر صاحب کو کہیں کہ آپ اس کو دفتر کو بند کر کے تو چلے جائیں، گھر چلے جائیں، بس اتنی میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا یہ پھر ہم گھر چلے گئے. وہ پتہ تو لگ گیا پھر بعد میں جس طرح ریڈیو میں خبر آتی ہے. تو وہ اس میں ایک اور چیز رات کو ایڈ ہوئی، جو ہماری پریس میڈیا ہے یہ کیا کرتا ہے. پریس میں ایک بڑے مشہور ہی سوال ظفر کے ساتھ ہی تھا، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، بڑے جو فوت بھی ہو گئے تھے غالباً، آپ یاد کریں اس زمانے کے تھے وہ. انہوں نے بات اڑا دی کہ جی ایک نا مجھے ٹیلی فون آیا رات کو 11-12 بجے، میں نے آواز پہچانی، شاید بریگیڈیئر نجیب، انہوں نے کہا، مجھے نام بتایا، میں پہچانتا تھا لیکن آواز بھی ادلی ہوئی تھی. میں نے میاں صاحب کو ملا دیا، میاں صاحب بھی اس کو نہیں جج کر سکے. انہوں نے کہا جی آپ اور حاجی جو وزیر اطلاعات تھے سابقہ قاضی عبد المجید عابد اور میاں یاسین بھٹو صاحب کو ضیاء الحق نے بلایا. اب میاں یاسین بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے تو آپ لوگ جہاز پر جانے کے لیے بھاگ بھاگ کے میرے ساتھ جاتے رہتے ہو، آج کون جائے گا، یا تو ہم قید ہو جائیں گے تو یا کچھ اور کام بن جائے گا. اچھا ہم رات کو جب 12 بجے گئے یعنی آرمی ہاؤس سے پنڈی، تو گیٹ پر جب بتایا تو اندر حیرانگی تھی کہ یہ کیسے آ گئے. لیکن باہر جا کے آپ کہہ سکتے ہیں روایتی بندے تھے، انہوں نے کہا ان کو اندر بلا لیں. لیکن اندر جا کے بیٹھے تو کوئی بات ہوئی نہیں. صبح اخبار میں آیا جی یہ 2 منسٹر جان بوجھ کے وہاں چکر لگاتے رہے ہیں اور ان کی نا انسلٹ کی. میڈیا کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گنونا کردار تھا، یعنی خود ٹیلی فون انہوں نے کیا، نام بریگیڈیئر نجیب کا لیا کہ پریزیڈنٹ کی میٹنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی والی بات تھی. تو یہ بھی ایسے بڑی چیزیں دیکھی ہم نے. پھر میں لاہور آ گیا تو وہاں سے ریزائن دے دیا. لاہور میاں صاحب نے کہا، میاں شہباز شریف صاحب میں بڑے پیارے تعلق لگاتے ہیں، آج بھی ان کی بڑی مہربانی ہے. تو مجھے کہتے ہیں جہاں نہر پر میں انہیں ملنے آیا تھا تو نہر کے اوپر گاڑی چل رہی تھی، چھوٹی گاڑی ان کے پاس ہوتی تھی 7377 شراٹ. مجھے کہنے لگے یار تم ہمارے ساتھ کام کرو، تو میں نے کر لیتے ہیں. تو کہنے لگے تم اس طرح کرو گے اپنی تنخواہ لکھ لو جتنی چاہیے، یہ آپ کو اتفاق سے مل جایا کرے گی. اچھا میں ہنس پڑا، میں کہ میاں صاحب میں نے پرائیویٹ نوکری نہیں کرنی. اچھا پھر کیسے کرو گے؟ میں کہ ویسے کریں گے. ان کی بڑی مہربانی ہے. پھر میں ان کا بھی اسٹاف پرائیویٹ سیکٹر رہا. یہ بتائیں شاہد صاحب کہ اس زمانے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ لینڈ ایکوزیشن کے کلیکٹر بھی رہے، تو آپ کے زمانے میں کون سے پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں اور کہاں سے آپ نے زمینیں ہاں یہ پھر بالکل آپ نے یعنی ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم پہ بھی لمٹ ہوتی ہے، یہ تو بڑی باتیں ہیں. میں جب پھر میاں صاحب کے ساتھ کافی سال کام کرتا رہا. اچھا اس کے دوران پاکستان کی تاریخ کے جو مین ایونٹس ہوئے وہ اس میں چانگا منگا آپریشن اور بے نظیر نو کانفیڈنس. اور اس کے بعد میں تحصیلدار بھرتی ہو گیا.
تو موٹر وے M2 جو تھی یہ غالباً 90 میں اس کا افتتاح ہوا تھا، 90s میں. تو اس کے بعد میں پھر ادھر ہی چلا گیا ایز اے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر. شاہد صاحب ایک چھوٹا سا بریک، آپ وہیں سے بات ہم دوبارہ شروع کریں گے. M2 کے بارے میں بتا رہے تھے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس پہ آپ نے میں کام پھر کیا. نا یہ جو M2 بن رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ جو آج بھی وہ یاد کرتے ہیں. جی جی. کیونکہ آپ کے پاس پتہ ہے کہ جی ٹی روڈ اتنا پھر پریشر برداشت نہیں کر سک رہی تھی، تو اس کا ایکوزیشن لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر میں چلا گیا. مختلف پورشن تھے، ہر 2 ڈویژن میں ایک لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ہوتا ہے، اور وہ بیسیکلی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. یہ باقاعدہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ہے کہ آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ